ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان جو کہ موجود ہیں، ان کا میں ایک دفعہ انٹروڈکشن آپ کو کرا دیتی ہوں. چودھری محمد یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ریجنل ڈائریکٹر سپیریئر کالجز فیصل آباد ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ، آپ نے بزی اسکیڈول میں سے وقت نکالا. آج کل تو اور بھی بزی اسکیڈول چل رہا ہوگا بیکاز بچوں کے ریزلٹ آ گئے ہیں، جو اچھے مارکس آ گئے ہیں، جن کے وہ بہت خوش ہیں، جن کے اچھے مارکس نہیں آئے وہ کسی کو بتا نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہم سے پوچھو ہی مت. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کیا صورتحال ہے، کس طرح کے مارکس رہے ہیں بچوں کے کووڈ-19 کے وقت میں، اسپیشلی کس طرح کا آؤٹ کم رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمہ بہت شکریہ. میں جب بھی آتا ہوں تو اکثر ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں، تو میں اب دعا کرتا ہوں کہ ہماری جو ٹرین کا سسٹم ہے وہ ٹائم پہ ہو جائے. اور یہ اچھی خبر سننے کو ملی کہ کچھ ٹرینیں پرائیویٹائز بھی ہو رہی ہیں. اب آتے ہیں جی ایجوکیشن کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے کرونا کی وجہ سے کافی حالات ڈسٹرب رہے، اسپیشلی ایجوکیشن کے. تو اس سال رزلٹ بڑا ڈفرینٹ آیا. میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے یعنی کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں کہا کرتے تھے کہ 1965 میں جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو ان دنوں جنگ ہوئی جن دنوں شاید کوئی ایگزام چل رہے تھے، تو اس جنگ کی وجہ سے بچوں کے ایگزام نہیں ہو سکے، تو اس وقت کی حکومت نے تمام بچوں کو پاس کر دیا. تو یہ کہانی جب ہم بچے تھے ہم سنتے تھے تو میرے تو ذہن میں نقش ہو گئی. تو میں سوچا کرتا تھا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، یا ہم دیکھیں گے کہ جی بچوں کو بغیر ایگزام کے پاس کر دیا جائے، بڑے بہترین شاندار نمبر مل جائیں. تو بہرحال کرونا کی وجہ سے یہ بھی دیکھنے کو مل گیا ہماری اس نسل کو. تو میٹرک کے اور انٹر کے آپ کو پتہ ہے رزلٹ آ چکے ہیں، اور بڑے حیران کن بھی ہیں، شاندار بھی ہیں کہ سینکڑوں بچے ایسے ہیں ہر بورڈ میں جن کے 1100 آؤٹ آف 1100 نمبر جو ہیں وہ آئے ہیں. ایون بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں بچے ایسے ہیں جن کے 1090 سے لے کے 1100، صرف 10 نمبروں کی رینج میں ہزاروں بچے ایسے ہیں کہ جن کے نمبر بھی آئے ہیں. اب اس میں ایک عجیب سی سچویشن بھی پیدا ہوئی. میں اگر ایف ایس سی کی بات کروں تو ایف ایس سی میں جن بچوں نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا ان کے بہت اچھے نمبر نہیں آئے انٹری ٹیسٹ میں، لیکن ایف ایس سی کا رزلٹ وہ بڑا ہی شاندار آیا. تو ایک اینڈ پہ دیکھیں تو بہت ہی شاندار رزلٹ ہیں، اور دوسرے اینڈ پہ دیکھیں تو ایوریج رزلٹ ہیں. تو اس طرح کی سچویشن آج کل بنی ہوئی ہے. تو وہ بچے تھوڑا سا اپسیٹ بھی ہیں کہ آیا کسی اچھے میڈیکل کالج میں میرٹ کیا بنتا ہے، کیسے بنتا ہے. یہ چیزیں ابھی بچوں کو کافی حد تک کلیئر نہیں، لیکن امید ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں کلیئر بھی ہو جائیں گی. ایک اور بات اس میں بڑی شاندار دیکھنے کو ملی کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا جن بچوں کے بڑے اچھے نمبر آئے میٹرک میں یا انٹر میں، تو ان کو لوگ تھوڑا عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. جن کے تھوڑے کام آئے ان کو اپریشیٹ بھی کریں کہ آپ کے صحیح نمبر ہیں، لیکن اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں. بچوں نے یقیناً محنت کی، کسی کے نمبر کم آئے زیادہ آئے، تو یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ فارمولا ایسا بنا کہ اکثر بچوں کو ویسے بینیفٹ ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو اب گھبرانا نہیں چاہیے. بچوں کا پڑھائی کے حوالے سے کافی ٹائم ضائع ہوا، اور اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بچہ بہت سیریس ہوا ہے پڑھائی کے حوالے سے. اور میٹرک کے اگر میں بچوں کی بات کروں تو ہمارے پاس سپیریئر کی بات کروں تو سپیریئر گروپ آف کالجز میں میٹرک کے رزلٹ آنے سے پہلے کچھ اسٹوڈنٹ آ جایا کرتے تھے جی ہم پری کلاسز پڑھنا چاہتے ہیں، جنہیں ہم پلس کلاسز کا نام بھی دیتے ہیں. تو اس سال وہ تعداد کئی گنا بڑھ چکی تھی. پیرنٹس اور بچوں کا کہنا تھا کہ اب بچے گھر میں رہ کے اکتا چکے ہیں، یہ اپنے تعلیمی اداروں میں جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. تو نہ صرف سپیریئر گروپ آف کالجز میں بلکہ تمام اچھے اداروں میں بچوں نے رزلٹ سے پہلے ہی ایڈمیشن لے لیے. یہ اس دفعہ ایک اچھا ٹرینڈ دیکھنے کو ہمیں ملا. اور اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میٹرک کا رزلٹ بھی آ چکا ہے، تو اب بچے جو ہیں بڑی تیزی سے تعلیمی اداروں کی طرف جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوئے ہیں. اب ان کے رزلٹ کارڈ بھی ان کے اسکولوں سے ملنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب بڑی تیزی سے بچے آ رہے ہیں کہ اب ایف ایس سی میں میڈیکل، انجینئرنگ، آئی سی ایس، آئی کام، ایف اے مختلف کلاسز میں ایڈمیشن لیں. ایک چیز میں پوچھنا چاہتی ہوں، اسپیشلی جو بچے میٹرک اس وقت جو ہے وہ انہوں نے پاس کی ہے، تو وہ کس طرح سے انتخاب کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے کہ کون سے کالجز ان کے لیے صحیح رہیں گے؟ کچھ کالجز کی طرف سے اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ نا پیرنٹس کی بھی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ ہم بچے کو ایسے ادارے میں بھیجیں جہاں بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا پہلو بھی وہاں پہ نظر آئے. تو کسی بھی تعلیمی ادارے کے انتخاب کے لیے میں کہوں گا میٹرک کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ان دو چیزوں کو وہ ضرور دیکھیں، تمام پیرنٹس بھی اسٹوڈنٹس بھی.
تو جو تعلیمی ادارے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ان کی طرف آنا چاہیے. وہ تعلیمی ادارے جن کی بنیادی ویلیوز میں اسٹوڈنٹ سکسیس ٹاپ پہ ہے، ٹیم ورک ٹاپ پہ ہے، فیئرنیس ٹاپ پہ ہے، یعنی کہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچے کی کامیابی ہی ان کے ادارے کی کامیابی ہے. اور ایکسٹرا کریکولرز جی جہاں پہ اچھا، اب یہاں پہ میں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. میں نے بات کی تعلیم کی اور ساتھ تربیت کی. تو سپیریئر گروپ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو تعلیم ان کا سیگمنٹ ہے اس کو ہم پلان آئی کیو کا نام دیتے ہیں، انٹیلیجنٹ کوشنٹ، کہ ہم ان کو پڑھائی میں ایک پورا پیکج دیتے ہیں. کہ ابھی جیسے کہ میٹرک کا بچہ فرسٹ ایئر میں آ رہا ہے تو فرسٹ ایئر میں سپوز بایو کے ٹوٹل لیکچر کتنے ہوں گے پورے ایک سیشن میں، پہلے لیکچر میں بچے نے کیا پڑھنا ہے، 10ویں میں، 15ویں، 20ویں میں، اور 125ویں لیکچر میں کیا پڑھنا ہے، یہ پلان کر کے دے دیتے ہیں. پھر ان کی منتھلی اسیسمنٹ کیسے لینی ہے، ان کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگز کیسے کرنی ہے، ان کے پری سینڈ اپ ایگزام، سینڈ اپ ایگزام، اور اس کے بعد ان کے پری بورڈ ایگزام، یہ سارا ہم کام کرتے ہیں. اسی طرح بچے بنیادی طور پہ 2 طرح کے آتے ہیں، ایک پڑھنے والے اور ایک نہ پڑھنے والے بھی. پڑھنے والے بچوں کو اس پلاننگ کے ساتھ پڑھانا ہے کہ وہ بورڈ میں پوزیشن لے جائیں، اور جو ایوریج بچہ ہے اس کو اس طرح پڑھانا ہے کہ وہ اچھے نمبر لے، فیل نہ ہو، اس کا کسی اچھے ادارے میں انٹر کے بعد ایڈمیشن بھی ہو. تو ان دونوں کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے. ہم ان کو پلان آئی کیو کا نام دیتے ہیں. اور پلان ای کیو کیا ہے؟ ایموشنل کوشنٹ، کہ بچے کی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کو ہم نے اجاگر کرنا. اور وہ کیسے کرنا؟ آپ نے ابھی کہہ دیا کہ وہ کچھ ایکٹیویٹیز اس بچے کو چاہیے. وہ کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں، کو کریکولر یعنی کہ، اور ایکسٹرا کریکولر بھی. پڑھائی سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں، جس طرح کوئی کوئز کمپٹیشن ہو گئے، پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی، سائنس ایگزیبیشن ہو گئے، اور کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی، جس طرح کوئی سپورٹس ہیں، ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو اکثر تعلیمی اداروں میں نعت کی رات کمپٹیشن چل رہے ہیں، پورے سپیریئر گروپ آف کالج میں بھی چل رہے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی. تو ٹورز بڑے اہم ہیں. کرونا کی وجہ سے 2 سال سے بچوں کے ٹور نہیں گئے، وہ بھی پلان میں ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر بچے کو مل رہی ہیں کسی ایک چھت کے نیچے تو اس ادارے کو ہی سلیکٹ کرنا چاہیے. بالکل. اینڈ آف کورس کیونکہ ریزلٹس کافی دیر کے بعد آئے ہیں، بہت عرصہ بچوں کو انتظار کرنا پڑا ان ریزلٹس کے لیے، اور اب جا کے یونیورسٹیز میں بھی ایڈمیشن ہوں گے. تو اس حوالے سے کس طرح سے چل رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کب سٹارٹ ہو رہے ہیں سیشنز، اور کس طرح سے یونیورسٹیز پلان کر رہی ہے کہ بچوں کو سپورٹ کیا جائے گا اس دورانیے میں؟ یونیورسٹیز میں اب انٹر کے بعد یہاں میں ایک فرق بتا دوں. میٹرک کے بعد بچہ چاہے کسی سرکاری کالج میں جائے، پرائیویٹ کالج میں جائے، اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ اس نے ایف ایس سی کرنی ہے، اس میں 2 ہی کمبینیشن ہے، میڈیکل، نان میڈیکل. اس نے آئی سی ایس کرنا ہے، اس نے آئی کام کرنا ہے، یا ایف اے کرنا ہے. بچہ کہیں بھی پورے پاکستان میں جائے یہی 3-4 کمبینیشن ہے. لیکن انٹر کے بعد ایک ورائٹی نظر آتی ہے ہمیں. وہاں میڈیکل، جس بچے نے ایف ایس سی میڈیکل پڑھا تو اس کی یقیناً یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، تو اس کا داخلہ کسی اچھے میڈیکل کالج میں ہو یا میڈیکل یونیورسٹی میں ہو، وہ چاہے ایم بی بی ایس ہے یا بی ڈی ایس ہے. فرسٹ پریورٹی بچوں کی یہ ہے. اب پورے پاکستان میں اس بچے نے ایسے کالجز میں اپلائی بھی کرنا ہے. اب اگر ڈیو ٹو اینی ریزن میڈیکل، ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا بچوں کا، تو ان کے پاس الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی درجنوں آپشن موجود ہیں، جس میں ڈی پی ٹی ہے، ڈاکٹر فزیو تھراپی ہے، اور اس طرح کی کافی زیادہ ڈگریز. بایو میڈیکل سائنسز میں بہت سارے آپشن. بالکل، یہ آ جاتی. ایک سیگمنٹ یہ ہے. دوسرا ہے انجینئرنگ کا. اب بچوں کو انجینئرنگ یونیورسٹی یا کالجز میں بھی ایک کریز ہوتا ہے کہ ہم بیسٹ آف دا بیسٹ اداروں میں جائیں، جس طرح یو ای ٹی ہے، جس طرح غلام اسحاق خان ہے، جس طرح نسٹ ہے، اینڈ سو آن. تو ان کے سب کے اینٹی ٹیسٹ تو ہو چکے ہیں. اب ان کی میرٹ لسٹیں کچھ کی لگ گئی ہیں، کچھ کی لگنی ہیں. اب بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ آج کل ٹرینڈ انٹر کے بعد بہت زیادہ ایک چل رہا ہے، وہ ہے بی ایس پروگرامز کا. وہ بی ایس کمپیوٹر سائنس میں بچہ کر سکتا ہے، بی ایس آئی ٹی میں کر سکتا ہے، ایون بی ایس انگلش بھی ہو رہا ہے اب. تو پیور سائنسز میں بھی بی ایس چل رہے ہیں. تو آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ بہت سارے بچوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم بی ایس پروگرام کر کے بیرون ملک بھی پڑھنے کے لیے چلے جائیں. تو 4 سالہ ڈگری کرنے کے بعد جو بی ایس کی ہے، اس کے بعد وہ ابراڈ بھی جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہاں، یونیورسٹیز میں آپ نے کہا تھا تو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن کی میرٹ لسٹیں لگ چکی ہیں. کچھ کی اسی مہینے یہ ایڈمیشن پروسیس مکمل ہو جائے گا اور بائی دا اسٹارٹ آف نومبر کلاسز شروع ہو جائیں گی. بچہ پھر جا کے پڑھے گا. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اسپیشلی سپیریئر کالجز کے حوالے سے، کہ کیا چیز ہے جو کہ سیٹس اٹ اپارٹ
کہ آف کورس بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, بہت سارے کالجز ہیں, لیکن کیا چیزیں ہیں, کیا فیکٹرز اینڈ ایسپیکٹس ہیں وچ میک اٹ ڈفرنٹ؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں, کچھ یونیکنیس ہونی چاہیے, کچھ پوائنٹ آف ڈفرینسیشن ہونے چاہیے کہ جو باقی اداروں سے آپ کو مختلف کر دیں. اس سے میں کہوں گا کہ اگر ہم پورے سپیریئر گروپ آف کالجز کی اکراس دا پاکستان بات کریں تو الحمدللہ جب بچہ یہاں پہ آتا ہے تو صبح ہم سب ٹیچرز مل کے ان کو ویلکم کہتے ہیں, اور پورے کیمپس میں قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, تو بچے کا دن کا آغاز ہی بڑا اچھا ہوتا ہے. ایک تو یہ. دوسرے نمبر پہ آپ کو پتہ ہے آج کل آئی ٹی کا دور ہے, تو ہم بچوں کو بہت ساری چیزیں ایسی دے رہے ہیں جو کرونا میں سامنے آئیں آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے تحت, کہ بچے نے اگر آج ایک لیکچر کیمسٹری کا پڑھا ہے اور ڈیو ٹو اینی ریزن کچھ بچے ایبسنٹ رہے, بیمار ہو گئے, وہ گھر میں ہیں, تو وہ لیکچر اپنا اسی دن گھر بیٹھ کے آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر بچوں کی ہم نے ویب پورٹلز بنا دیے, اور اس میں بچوں کی اٹینڈنس کا سسٹم, ان کے ایکیڈیمک سسٹم, ان کی ایکیڈیمک پروگرس, وہ ساری ایک کلک پہ بچہ یا ان کے پیرنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہم نے یہ جو پورا پیکج میں نے آپ کا ذکر کیا ایکیڈیمک پلان, وہ بچوں کو ایون ان کے پیرنٹس سے شیئر کر لیتے ہیں کہ بچے نے کیسے اپنے اس ایکیڈیمک سسٹم کو لے کے چلنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے چلیں تو بچوں کی وقتاً فوقتاً کیریئر کاؤنسلنگ ہم کرتے ہیں, موٹیویشنل لیکچر کرواتے ہیں, تو تاکہ بچوں کی پرسنالٹی پہ بڑا پازیٹیو اثر آئے. دیکھیں, بچے ہماری سوسائٹی کا بڑا اہم حصہ ہیں, انہوں نے ہی کل کو آگے جا کے پاکستان کا فیوچر بننا ہے, جو کہ آج پاکستان کا پریزنٹ بھی ہے. تو اگر ہم ان کی اچھی تربیت کر دیتے ہیں اور آگے چل کے اچھے پاکستانی بن جاتے ہیں تو یہی سپیریئر کا آبجیکٹیو ہے. ایک بات اور بتا دوں کہ کوئی بھی ایسا تعلیمی ادارہ جس نے پلاننگ کے ساتھ اپنا ایک ویژن سیٹ کیا, اپنا آبجیکٹیو سیٹ کیا, اپنی ویلیو سیٹ کی, وہ ایک اچھا ادارہ ہی ہوگا. تو الحمدللہ سپیریئر گروپ آف کالجز کا جو ویژن ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کی نمبر 1 چوائس بننا ہے اور پاکستان کا سب سے سپیریئر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بننا ہے. ویلیوز کی بات کریں تو سب سے پہلی ویلیو ہماری جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں وہ ہے اسٹوڈنٹس کی کامیابی. بالکل, اینڈ آف کورس اگر بات کریں آف کورس اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, سو امپورٹنٹ ٹو چوز دا رائٹ انسٹیٹیوشن, اور مزید بھی گفتگو کریں گے آف کورس سپیریئر کالجز کے حوالے سے. میں چاہوں گی اور بھی ڈیٹیل سے انفارمیشن لیں, لیکن اس سے پہلے بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں کووڈ-19 کی دنیا میں, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بہت ٹھیک ہوں, اللہ پاک کا شکر ہے. میرا نام محمد اکبر ملک ہے اور میں علامہ اقبال کالونی سمندی روڈ فیصل آباد سے بول رہا ہوں. جی جی. ہم آپ کی یہ ساری فیملی آپ کے پروگرامز ہیں وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سٹی 41 کی بڑے عمدہ پروگرام اور انفارمیٹو ہوتے ہیں. اچھا, یہ صاحب بیٹھے محمد یوسف صاحب جو کہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں سپیریئر کالجز کے. جی 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 بالکل. اچھا, میرے ان سے 2 سوال ہیں میم. ایک تو یہ ہے کہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں جتنے بھی فیصل آباد میں کیا پورے پاکستان میں, ان کے اداروں میں آج تک کوئی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی اس لیول پہ نہیں ہو سکی, یا ان کالجز کے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسپورٹس میں سٹی لیول, پاکستان لیول, کیا صوبائی لیول پہ بھی اپنا نام یہ ادارے نا اسپورٹس میں نہیں بنا سکے, سوائے اس کے کہ یہ صرف جو ان کے فیسز ہے یا دوسرے معاملات ہیں وہ ہر وقت یہ انکریز کرتے ہیں اسٹوڈنٹ پر, جبکہ یہ اپنی کالجز کی طرف سے کوئی ایکسپینڈیچر اسپورٹس ایکٹیویٹی پہ یا ان کے کوئی بھی ذہنی نشو و نما پہ یہ ادارے خرچ نہیں کرتے. ایک سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب چھٹی ہوتی ہے کالجز میں, مختلف کالجز میں انکلوڈیڈ جس سپیریئر کالج, یہ یوں ہی اسٹوڈنٹ آؤٹ ہوتے ہیں جو بوائز ہیں اسپیشلی, ان کا ایٹیٹیوڈ اتنا رف ہوتا ہے روڈز پہ, ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک پڑھے لکھے ادارے سے باہر نہیں آئے, یہ کسی خدا نخواستہ کوئی پریزن سے باہر آئے یعنی قید خانے سے آئے ہیں. تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے پبلک کے ساتھ وہ بڑا رف ہوتا ہے.
تو میرا یوسف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں کوئی غور و خوض کریں، سپورٹس ایکٹیویٹی میں اپنے داروں کی طرف سے فنڈز لگائیں اور جو ان کی ذہن نشو و نما بہتر کرنے کے لیے اس پہ بھی غور فرمائیں. تھینک یو. بالکل جی، بہت شکریہ کال کرنے کا اور بہت ہی 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کرنے کے لیے. یوسف صاحب بالکل آپ مجھے نہیں پتا آپ اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں ان کی بات سے، لیکن سپورٹس میں اسپیشلی آگے آنا چاہیے چیزوں کو لے کر. بڑا ضروری ہے آج کے وقت میں کہ نہ صرف پڑھائی میں فوکس ہو بلکہ آلسو ایکسٹرا کریکولرز کی طرف بھی بہت سارا دھیان ہو. تو سپورٹس میں کیوں انویسٹ نہیں کیا جاتا؟ کسی کی بھی دوسری رائے نہیں ہوگی کہ ایک صحت مند جو ہے دماغ ایک صحت مند جسم نہیں ہوتا ہے. اس میں تو کسی کی دوسری رائے نہیں ہے. یہاں میں ہمارے بھائی جنہوں نے کال کی شاید انہیں تھوڑی ڈیٹیل نہیں پتا کہ پرائیویٹ کالجز میں ہی آج کل سپورٹس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. اس کی ٹو دی پوائنٹ اگر میں جواب دوں، فیصل آباد بورڈ میں تمام کالجز کی جو سپورٹس کی گیمیں ہوتی ہیں اس کا پورا پلان آتا ہے اور کوئی 25 سے زیادہ گیمیں اور بڑی شاندار گیمیں ہوتی ہیں. بورڈ کو میں اس چیز کا کریڈٹ دوں گا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں میں کھیل اور سپورٹس کو فروغ دے رہا ہے. نہ صرف فیصل آباد بورڈ، پورے صوبہ پنجاب کے 9 بورڈ ایجوکیشن بورڈ ہیں وہ ساری کر رہے ہیں. اب وہ جب ساری کھیلیں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے اوور آل کسی نے وکٹری سٹینڈ پہ آنا ہے، اوور آل کسی نے فرسٹ آنا ہے، سیکنڈ یا تھرڈ. تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ وکٹری سٹینڈ پہ ہمیشہ پرائیویٹ کالجز ہی آپ کو نظر آئیں گے. یہ آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں، آپ بورڈ سے ویریفائی کروا سکتے ہیں. وکٹری سٹینڈ پہ یعنی کہ اوور آل تمام گیموں میں جو فرسٹ آیا وہ بھی ایک پرائیویٹ کالج ہوگا، سیکنڈ بھی، تھرڈ بھی. گورنمنٹ کالجز ہمیں وہاں پہ کم نظر آتے ہیں. اگلی بات یہ کہ ہم بھی سپورٹس میں بہت زیادہ ہی فوکس کر رہے ہیں. سپورٹس دراصل پرائیویٹ اداروں میں نا 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں پروفیشنل سپورٹس، یعنی کہ ہم نے پروفیشنل پلیئر کو ایڈمیشن دینا ہے، ان کی ٹریننگ کروانی ہے، ان کی کوچنگ کروانی ہے، ان کے کیمپ لگوانے ہیں اور فیصل آباد بورڈ میں ان کو کھلانا ہے اور گولڈ میڈل جیتنا ہے. اس پورے حصے کو کہتے ہیں پروفیشنل سپورٹس. اور اس سال بھی، بلکہ میں کچھ دن پہلے کی بات ہے، 2-3 دن پہلے کی، اپنے جو ڈائریکٹر سپورٹس ہیں ان سے میں لڑ رہا تھا. وہ کہتے تھے سر ہم نے 125 سپورٹس مین کو فری ایڈمیشن دینا ہے، 125 بچوں کو فری ایڈمیشن دینا ہے. ہم نے ٹرائل کیے ہیں، بڑے شاندار بچوں کی سلیکشن کی ہے سپورٹس بیس پہ. تو ہم نے اتنے بچوں کو فری ایڈمیشن دینا ہے. تو میں نے کہا 125 زیادہ، ہم کو 100 کے قریب 80 کے قریب فری داخلے کریں گے. تو ہم سپورٹس مین کو جی ہر سال مور دین 100 بچوں کو فری ایڈمیشن دیتے ہیں. ان سے 1 روپیہ بھی فیس نہیں لیتے، بلکہ ان پہ ہمارا بہت خرچہ آتا ہے. یہ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ان کا کرائٹیریا 2 ہوتے ہیں. ان کے 2 کرائٹیریاز ہیں. کیا وہ بچہ، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک فٹ بال کا پلیئر ہے، کیا اس بچے نے میٹرک لیول پہ کسی اچھے کلب کی طرف سے فٹ بال کے میچ میں حصہ لیا؟ اگر لیا تو ون کیا. کیا میٹرک لیول پہ بھی بورڈ کی جو گیمیں ہوتی ہیں اسکولوں کی ان میں حصہ لیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. پھر ہم اس کے بعد ان بچوں کے ٹرائل لیتے ہیں. ہمارے آپ سوشل میڈیا پیجز پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہم پچھلے 1 ماہ سے سپورٹس بیسس پہ بچوں کے ٹرائل لے رہے ہیں. اور اب ہم ان بچوں کو پھر انٹرویو کرتے ہیں، فائنلائز کرتے ہیں، اور جب فائنل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان بچوں کی کوچنگ، ان کی کٹس، ان کے ٹریک سوٹ، ان کی کیمپنگ، وہ سارا خرچہ فری ہوتا ہے اور ان کو کھلانا ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ باقی بچوں کے لیے بھی وہ ایک ایگزامپل بنے کہ جناب سپورٹس بھی سوسائٹی میں جو یوتھ ہے وہ اتنی اہم ہے جتنی پڑھائی اہم ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایک تو یہ میرا جواب تھا کہ ہم سپورٹس پہ اچھے خاصے ایڈمیشن کرتے ہیں اور بہت زیادہ فنڈز لگاتے ہیں. دوسرے ایسے بچے ہوتے ہیں جو پروفیشنل پلیئر نہیں ہوتے، وہ شوق سے کھیلتے ہیں کہ کرکٹ آپ کو پتا ہے بچے کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، ٹیبل ٹینس. تو ان بچوں کے لیے ہم سال میں کوئی ہفتہ یا 10 دن سپورٹس ویک سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ عام طور پہ فیب میں کرتے ہیں ہر سال. تو کرونا کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹرب ہوا، تو ہر سال ہم فروری کے مہینے میں سپورٹس ویک سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس میں تمام بچوں کی گیمز، ایون فیصل آباد کی بات کریں تو اقبال اسٹیڈیم، ہاکی اسٹیڈیم، بڑے وینیوز میں ان کو لے جاتے ہیں. بوڑا والا کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہاں کرکٹ میچ کرواتے ہیں. نہ صرف فیصل آباد، ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے جتنے بھی کالجز ہیں وہ ان بچوں کو بڑا خوبصورت ایک سپورٹس ویک کا پلیٹ فارم دیتے ہیں. تو ان بچوں کے اندر بھی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. تو سپورٹس پہ جی ہم فوکس اچھا کر رہے ہیں. بالکل جی. اب آپ نے یہ تو بتا دیا، اب میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس میں کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ فیمیل ایتھلیٹس کی ہوتی ہے یا فیمیل پلیئرز کی ہوتی ہے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا. ریشو کم ہے کہ اگر ہم
تقریباً 100 سپورٹس بیس پہ بوائز کو ایڈمیشن دے رہے ہیں نا فری، تو اس میں سے کوئی 10 سے 15 فیمیل اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، تو ان کی ریشو کمپیریٹیولی کم ہے. ہم اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور میں آپ کے اس چینل سے یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی فیصل آباد ڈویژن میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ، چاہے وہ بوائز میں سے ہے گرلز میں سے، وہ اچھا سپورٹس پلیئر ہے کسی بھی گیم سے ریلیٹڈ، تو آئیں ہمارے کسی بھی کیمپس میں رابطہ کریں، ہم اس کو فری ایڈمیشن دیں گے. ہاں ٹرائل لیں گے، اس کے کوچز سے ملیں گے، اگر اس بچے کی یا بیٹی کی پرفارمنس اچھی ہے تو آئیں جی، ہم اس کو فری ایڈمیشن دیتے ہیں. بالکل جی، اور آف کورس اس طرح سے بیلنس ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ ہماری لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، سب آگے آئیں، آ کر اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو جی بڑا ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہمارے کالر کی طرف سے ہائی لائٹ کیا گیا تھا بریک میں جانے سے پہلے، کہ بہت دفعہ، بلکہ آئی تھنک یہ ہم سب نے شاید ایکسپیرینس کیا ہوگا، کسی بھی یونیورسٹی کو کالج کو چھٹی ہوتی ہے، ایون اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے، بچے باہر نکلتے ہیں، اسپیشلی لڑکوں کی طرف سے آپ کو گروپنگ اور کراؤڈ بنے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ بالکل ایک سوچنے کی بات ہے اس مومنٹ پہ کہ اس طرح سے جمع ہونے کا کیا ہے، اور جس طرح سے ان کو پتہ نہیں کہیں سے پریزن سے، جس طرح ہمارے کالر نے بھی مینشن کیا کہ آزاد کیا جا رہا ہے. اب اس کے اندر کوئی اپنا اوپینین دینے کی بات نہیں ہے. آف کورس جس طرح سے ہمارے کالر نے مینشن کیا، اسی طرح سے میں آپ کو یہ سوال پٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے، کہاں پر گیا وہ ایک جو زمانہ تھا تربیت کے حوالے سے، یا کس طرح سے سوسائٹل سچویشنز کے اندر کس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس میں 2-3 فیکٹر ہیں، اور سوال بڑا اچھا تھا ان کا. اور واقعی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کسی کالج سے چھٹی ہوئی تو اس وقت بچوں کا ایک جو ہجوم باہر نکلتا ہے، ایک اور ایسا لگتا ہے پتہ نہیں وہ آزاد ہو گئے ہیں کسی جگہ سے. وہ دراصل اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ایج فیکٹر ہے ان کا، کہ وہ سارا دن 5 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں، چپ کر کے پڑھتے رہے ہیں، اور اس کے بعد انہیں واقعی ایسا لگتا ہے اب ہمیں تھوڑی آزادی ملی ہے. یہ بچوں کی سوچ ہے، ہماری نہیں، بچوں کی. دوسری بات یہ کہ اس میں نا بچوں کی تربیت کا ایلیمنٹ بہت اہم ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں، یا کچھ کلاسز ایسے بھی ملتی ہیں، چھٹی ہوئی، آف ٹائم ہوا تو بڑی ترتیب سے کیو بنا کے وہ گیٹ تک آتے ہیں، اپنی اپنی بائک پہ یا جیسے بھی وہ گھر جانا چاہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. بچوں کو ہم بھی پیرنٹس کی طرح بہت زیادہ گائیڈ کرتے ہیں، اور ان کو سمپلی 2-3 باتیں سمجھاتے ہیں. بیٹا سب سے زیادہ اہم اس دنیا میں نا وہ انسانی جان ہے، صحت ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو دنیا اچھی ہے، سب کچھ اچھا، اگر نہیں ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے. ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، اکثر سننے کو ملتا ہے کہ ینگ بچے، ٹین ایج کے بچے ون ویلنگ کر رہے ہیں، اور وہ جی ایک تھرل پیدا کرنے کے لیے، ایک ایڈونچر پیدا کرنے کے لیے جی ہم ون ویلنگ کرتے ہیں، ڈریگنگ کرتے ہیں، ریسیں لگاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں 100 میں سے 1-2 بچے ایسے بھی سامنے آ جاتے ہیں جن کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کچھ حکم بھی آ جاتا ہے، کوئی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے بچوں کی. تو یہ سمجھاتے ہیں بچوں کو، لیکن وہ شاید عمر کا تقاضا ہے، کچھ بھی کہہ لیں. 100 بچوں کو سمجھایا ہے تو 100 کے 100 نہیں سمجھتے. اگر 80 سمجھے ہیں تو 20 نہیں بھی سمجھتے. یہی تو عمر ہے جی ہلا گلا کرنے کی. اب ہم کیا بوڑھے بابے بن گئے ہیں کہ ہم جناب آہستہ آہستہ موٹر سائیکل چلائیں، یہ کریں وہ کریں. ان کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں، بیٹا اگر آپ بائک چلا رہے ہیں آپ ہیلمٹ پہن کے چلایا کریں، آپ کا لائسنس نہیں بنا. ہم نے پچھلے سالوں میں کئی دفعہ ایسا ہوا، سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کے تعاون سے کالج کے اندر ہم نے بچوں کے ایک وہ فری کیمپ بھی لگوائے، جس میں ہم بچوں کے وہ لرننگ لائسنس وغیرہ بھی جاری کرواتے ہیں. بالکل جی، اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ارے جی کال ڈراپ ہو گئی ہے، لگتا ہے آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. یاد رکھیں آپ کے سوالات بہت ضروری ہیں، تو ہمارے ڈسکشن کا حصہ لازمی طور پہ بنے. جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا بچوں کو ہم گائیڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو بائکرز ہیں، کہ ذرا احتیاط سے چلائیے، ہیلمٹ کا یوز کیجئے، لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے. بلکہ ہمیں نا 1-2 بچوں نے پچھلے سال میں یہ کہا کہ ہم گھر سے کالج آ رہے تھے تو ٹریفک پولیس والے نے روک لیا. تو جب ہم نے ان کو اپنا کالج کارڈ دکھایا تو انہوں نے جانے دیا کہ یہ بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک اچھے ادارے کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو کالج کارڈ اپنے پاس بچوں کو کہتے ہیں رکھیے، لرننگ لائسنس اپنے پاس رکھیے، اور یہ ساری چیزیں گائیڈ کرتے ہیں. تو بہت سارے بچے سمجھ جاتے ہیں. بہت سارے کہتے ہیں جی ابھی ٹائم نہیں آیا، ذرا دیکھیں گے، کچھ لائف میں تھرل ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اس کا ایک اور حل بھی ہمارے پاس ہوتا ہے. ہم بچوں کو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی، کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پرووائڈ کر دیتے ہیں، کہ جس طرح ہم سپیریئر نائٹ کے نام سے ایک پروگرام کر دیتے ہیں، جس میں بچے جو ہیں کچھ ڈراموں میں حصہ لیتے ہیں، اسکٹس میں، فنی پوئٹری، فنی نیوز. اس طرح ان بچوں کا نا کیتھارسس ہو جاتا ہے. اسپورٹس ویک سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم بچوں کو کہتے ہیں اپنی ساری توانائیاں اسپورٹس میں آپ صرف کر دیجئے.
تو اس طرح بچے جو ہے نا ان کا من کا بوجھ ذرا ہلکا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں تو آئیے کر لیجئے. تو اس طرح سے ہم ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں اور اکثر بچے سمجھ بھی جاتے ہیں. اور اسپیشلی جس طرح سے ہم لوگ اسپورٹس کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، وہ بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جس طرح آپ نے بھی مینشن کیا کہ ایکسٹرا کریکولرز میں بھی مصروف رکھا جائے تو بہتر طریقے سے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز کی طرف سے پینلائز کیوں نہیں کیا جاتا ان بچوں کو؟ کوئی کسی طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی کہ اس طرح کے بیہیویئر میں اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے جواب دوں گا. بینگ اے مسلم، قرآن پاک میں کئی دفعہ آیا کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ بھی ہمیں ڈراتا ہے کہ ڈر جاؤ. مقصد کیا؟ اللہ نعوذ باللہ اللہ سب کو ڈراتا ہے. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. لیکن ڈر ہر انسان پہ ہونا چاہیے. میرا دراصل بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ کوئی غلط کام کریں گے نا تو اس کا ڈر ہونا چاہیے. دوسری بات، جب ہم بھی اسکولوں میں پڑھتے تھے، ایون کالجز میں، ہم نے اپنے اساتذہ سے تھپڑ بھی کھائے ہوئے ہیں، ڈنڈے بھی کھائے ہوئے ہیں، سوٹیاں بھی کھائی ہوئی ہیں. وہ ہماری بھلائی کے لیے تھے، بہتری کے لیے تھے. اور آج ہم ان استادوں کو سلام پیش کرتے ہیں. جناب آپ کی وجہ سے ہم کسی اچھے مقام پہ ہیں سوسائٹی میں، اپنے ملک میں. اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا. حکومت نے بھی کہا مار نہیں پیار. بالکل پیار سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. میرا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میری مار نہیں پیار، بچوں کو کہنا کچھ نہیں. تو بچوں کی ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کوئی پینالٹی اس طرح کی ہو کہ پڑھائی کی طرف لے آئیں کہ اگر یہ آپ کی شکایت ملی تو ہم آپ کو 1 گھنٹہ ایکسٹرا بٹھائیں گے، پڑھائیں گے، اور اس طرح آپ کو گھر جانے کے لیے اجازت نہیں دیں گے. کچھ اس طرح کا سسٹم. لیکن اس میں میں یہ کہوں گا سٹی 41 کے اس پلیٹ فارم سے بچوں کو ایک چیز نے خراب کیا. وہ چیز ہے جی موبائل. بچوں کو جی کالج میں تقریباً ایوریج 4.5-5 گھنٹے کے لیے تعلیمی اداروں میں بچے نے آنا ہے. ہم ان کو کہتے ہیں اس بلا کو گھر چھوڑ آئیے، ابھی نہ لائیے، باقی آپ کے پاس 18 گھنٹے ہے، جو مرضی کیجیے. میجورٹی بچوں کی موبائل فون کال ہی لے کے آتے ہیں. جب ہم ان کے موبائل فون تھوڑا سا ڈیورنگ لیکچر وہ یوز کر رہے ہیں تو رکھ لیتے ہیں. تو کچھ پیرنٹس تو اس کو پازیٹیو لیتے ہیں، کچھ پازیٹیو نہیں بھی لیتے کہ جی یہ آپ نے بچے کے ساتھ بڑی زیادتی کی. ہمارا بچے سے رابطہ اینی ٹائم ہونا بڑا ضروری ہے، آج کل کے حالات ایسے ہیں. تو ایک مکس اینڈ میچ قسم کا رویہ آتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی بچہ یہ سمجھتا ہے اس کی پڑھائی اہم ہے، والدین سمجھتے ہیں، اگر موبائل کالج میں تعلیمی اداروں میں ریکمینڈ نہیں کرتا، لے آئے تو اس کو سوئچ آف کر دیجئے اگلے 4 سے 5 گھنٹوں کے لیے. باقی 18 گھنٹے یوز کر لیجئے، جیسے بھی آپ نے کرنا ہے اس کو مینیج کر لیجئے. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے آج کل پوزیشن ہر کوئی لینا چاہتا ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو سٹینڈ آؤٹ کر سکیں آف کورس یونیورسٹی ایڈمیشن سے پہلے، اتنا ہی آپ کے لیے کریئر وائز اچھا رہتا ہے، پروفیشنلی بھی اچھا رہتا ہے. تو اس حوالے سے سپیریئر کالجز کس طرح سے بچوں کو تیار کرتا ہے کہ آگے جو کمپٹیشن انہوں نے زندگی میں فیس کرنا ہے اس کے لیے کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے بچوں کو؟ اس میں کوئی شک نہیں جی کہ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پوزیشن لے جو پڑھائی میں اچھا ہے. پوزیشن آپ کو ہائی لائٹ کرتی ہے، مارکیٹ کرتی ہے، آپ کا اپنا نام پروموٹ ہوتا ہے بچے کا، ادارے کا، یہ ساری چیزیں ہیں. جس طرح کسی بھی پلیئر کی خواہش ہوگی کہ ورلڈ کپ جیت کر آئے. ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے ماشاءاللہ، آغاز بڑا اچھا کیا ہے. مجھے امید ہے کہ جناب اختتام بھی بڑا اچھا ہوگا اور جیت کے آئیں گے. بہت اچھے. مجھے بہت اچھا میچ سے زیادہ میمز دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے. تو اب یہ دیکھیں کیا ان کھلاڑیوں نے تیاری ابھی شروع کی؟ ان کھلاڑیوں نے کئی ماہ پہلے کی تیاری شروع کر دی ہوگی. تو اسی طرح بچوں کے لیے جو ورلڈ کپ ہے وہ ان کے بورڈ کے فائنل ایگزام ہے. تو سپیریئر گروپ میں بچوں کو اس چیز پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں اب بچوں کے فائنل ایگزام اب اگلے سال 2022 میں ہونے ہیں. تو ہم نے پورے سپیریئر گروپ آف کالجز میں وہ بچے جو پوزیشن لے سکتے ہیں، ہم ان کو سپر ہیرو کہتے ہیں. یہ ہمارے سپر ہیرو ہیں. تو ہم نے ابھی سے ہی ان پہ ورکنگ شروع کی ہوئی ہے. کیسے کہ ان کے ڈیلی 5 جو لیکچر ہوتے ہیں کالج میں، اس کے بعد 1 گھنٹے کا ڈیلی ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. ان کو ہم اس ٹیسٹ فیز سے گزار رہے ہیں. اس پہ ریویو ہوتا ہے. ان کی اگر کارکردگی ابھی اچھی نہیں ہے تو انہیں ڈانٹا بھی نہیں جاتا، کوئی بات نہیں، ابھی آغاز ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے ایگزام 1-1 گھنٹے کے 2-2 گھنٹے میں ہم کنورٹ کر دیں گے. پھر 3 گھنٹے میں، پھر ان کے بڑے ایگزام ہوں گے. پھر اس کے بعد ان کا سلیبس وقت سے پہلے ہم ختم کریں گے، اس کی ریویژن کروائیں گے. پھر اس کے بعد تقریباً 150 کے لگ بھگ ہم ان کے ٹیسٹ لیتے ہیں. 150 کے لگ بھگ، یہ آن دا ریکارڈ بات بتا رہا ہوں. یہ ان کے علاوہ ہے جو سینڈ اپ یا پری بورڈ. مقصد یہ ہے کہ ان کو
فائنل میچ میں کھیلنے سے پہلے ان کی اچھی اور اتنی اچھی تیاری کروا دیں کہ فائنل ایگزام میں ان کو کوئی مشکل ہی نہ لگے. تو دیکھیں ابھی 10 ماہ بعد تقریباً پیپر ہونے ہیں فائنل بورڈ کے، فرسٹ ایئر کے یا سیکنڈ ایئر کے. ہم نے ابھی سے اپنے سپر ہیروز کو پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے، ان پہ فوکس کیا ہوا ہے اور ان کو اس ورلڈ کپ کے جیتنے کی تیاری کروا رہے ہیں.